نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله مولانا العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی لب پہ اللہ کی بات آئی. ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی اور قبضے میں ساری خدائی. جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی. جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی روشنی بن گئی روشنائی. تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی. تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی. الحمدللہ آپ لوگ بیدار ہیں. بیداری کے ماحول میں آپ لوگ جلسہ کو ختم دھیان سے صرف سن لیجئے. میں کامیاب ہو جاؤں گا, آپ کامیاب ہو جائیں گے, ملک بھی کامیاب ہو جائے گا. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلا سوال ہے, کسی خانقاہ کے عارف کے سامنے خدا کو جب دیکھا نہیں تو کیسے مانے؟ خدا کو دیکھا نہیں تو کیسے مانے؟ خدا نظر نہیں آتا تو کیسے مانیں گے؟ کیسے مانیں گے خدا دکھائی نہیں دیتا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال تھا, شیطان آگ سے پیدا ہوا, جہنم میں جائے گا, آگ کیسے اثر کرے گی؟ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, آگ سے شیطان پیدا ہوا, مٹی سے انسان پیدا ہوا, آگ سے شیطان پیدا ہوا, جہنم میں شیطان جائے گا, آگ کا اثر کیسے ہوگا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال ہے, جب ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے پھر بندہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ بندہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے تو خدا بندے کو کیوں پکڑتا ہے, سزا کیوں دیتا ہے؟ تینوں سوال کا جواب ایک ہے. سوال تین ہیں, جواب ایک ہے. ڈھیلا اٹھایا اور سر پر مار دیا, تینوں سوال کا جواب آ گیا. تینوں سوال کا جواب کیسے آیا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس خانقاہ کے شیخ نے ڈھیلا اٹھایا, سر پر مارا, کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو چوٹ لگی ہے لیکن چوٹ دکھاؤ. کہا نہیں دکھا سکتا. کہا جب چوٹ نہیں دکھا سکتے, اس کو مانتے ہو تو خدا نظر نہیں آتا, یہ دنیا نظر آتی ہے, تو بنانے والے کو کیوں نہیں مانتے؟ دوسرے سوال کا جواب تھا
کہ تم مٹی سے بنے ہو، میں نے تمہیں مٹی ماری، ڈھیلا مارا، چوٹ لگی کہ نہیں لگی؟ اگر شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ اثر کرے گی تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا، ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، ڈھیلا بھی میں نے تمہیں خدا کی مرضی سے مارا، تو پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی۔ 5 سے 7 منٹ میں بہت خوبصورت پیغام آپ لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت با ادب آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے آج کے اس جلسے کو خوبصورت بنایا، اللہ آپ کو خوبصورت بنا کر خوش نصیب فرمائے۔ 5 سے 7 منٹ میں یہ نمونہ میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا معاف بھی کرتا ہے، خدا سزا بھی دیتا ہے۔ معاف کب کرتا ہے، سزا کب دیتا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خدا سزا دیتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ سزا کب دیتا ہے، معاف کب کرتا ہے، اس کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا جب مہربان ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے، خدا جب عدل پر نہیں آتا، فضل پر آتا ہے تو معاف کرتا ہے، خدا جب ناراض ہو جاتا تو بدلہ لیتا ہے، معاف نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، فضل نہیں فرماتا۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سننے میں دلچسپی آپ نے لی، جلسہ انشاءاللہ دلچسپ بنے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا، میرے بندے تمہیں اپنا انجام معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، ہنسو کم رو زیادہ۔ میرے بندے تمہیں اپنا انجام معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں خدا ہوں، میں تمہارے آگے کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے پیچھے کو بھی جانتا ہوں۔ ہنسو کم رو زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ میں جو دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے تو روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پتہ ہے کہ مرنا ہے، پتہ نہیں کس پر موت ہوگی، پتہ ہے کہ قبر میں جانا ہے، سوال کا جواب کیسا ہوگا، پتہ نہیں پل صراط پر کیسے گزریں گے، پتہ نہیں جنت جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں گھاس ہوتا، جانور اسے کھا جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خوف ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا، خوف ہے خدا حساب لے گا۔ جوانی دی، زندگانی دی، تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، جواب بن پائے گا کہ نہیں بن پائے گا۔ کیا کہتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا، میں تن کا ہوتا، ہوا یہاں سے اڑا کر کے کہیں اور پہنچا دیتی۔ چوتھا نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، صحابی رسول ہیں، حضرت ابو درداء نام ہے، رو رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ رونے کی وجہ یہ ہے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، پتہ نہیں نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ امام ابو حنیفہ ہیں، رات روتے روتے گزر جاتی ہے، رات گزر گئی روتے روتے، کیا رونا ہے، کس پر رونا ہے؟ پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے مجرم بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے فرما بردار بھی کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں میں مجرم کی وجہ سے کھڑا رہوں گا، مجرم بن کر کے کھڑا رہوں گا یا فرما برداروں میں کھڑا رہوں گا، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ 2 مثال پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، بغیر حساب کے کسی کو نجات ملے گی؟ کہ ایک آدمی ہے جو اپنے گناہ پر روتا ہے، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی پکڑ سے نجات کیسے ہوگی؟ اللہ کی پکڑ سے نجات کیسے ہوگی؟ بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کو بھی آباد کرے، آپ کی اولاد کو بھی آباد کرے، اس بستی کو بھی آباد کرے۔ سوال پوچھا گیا ہے، نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ملے گی؟ تو پہلا
جواب ملا زبان کو قابو میں رکھو، دوسرا جواب ملا گھر بیٹھ کر کے رہو، فتنے کی جگہ سے دور رہو، بازار سے دور رہو، فتنے کی جگہ سے دور رہو، اور آگے فرمایا اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا کرو۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب